آپ نے اکثر دیکھ رکھا ہوگا کہ جانور سانپ کو مار کر کھا جاتے ہیں، لیکن کچھ سانپ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان تو کیا جنگلی جانور بھی ان سے دور ہی رہتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا ان کے اٹیکس کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے دیو ہیکل ایناکونڈا کا اٹیک دکھاتے ہیں۔ یہ ایناکونڈا جس ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ تھے یہ کیپیبارا، جنہیں پاس آتا دیکھ کر یہ پانی میں گھس کر گھات لگا لیتا ہے، اور جب کچھ کیپیبارا پانی میں اتر جاتے ہیں تو ایک کیپیبارا اس کے قریب آ کر اپنا پیٹ بھرنے لگتا ہے، جسے ٹارگٹ بنا کر یہ ایناکونڈا آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور کیپیبارا کے بالکل نیچے جا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بھاگنے کا موقع دیے بغیر ہی نگل جاتا ہے۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو یہ ایناکونڈا کرنے والا ہے، یہ تو اپنے راستے میں آنے والے سبھی جانوروں کو نگلنے والا تھا۔ ذرا دیکھتے جائیے، جب یہ ایناکونڈا دریا کا لمبا سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو اسے ولڈر بیسٹ، زیبرا اور امپالا دکھائی دیتے ہیں، اور جب یہ امپالا پر حملہ کرتا ہے تو باقی سب تو بھاگ نکلتے ہیں، لیکن یہ اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ یہ لمحہ بے لمحہ اسے موت دے رہا تھا، اور جیسی موت اس ایناکونڈا نے امپالا کو دی ہے ویسی ہی موت یہ بھی دینے والا ہے۔ لیکن اس بار اس کا ٹارگٹ ایک سور ہے۔ یہ سوتے ہوئے اس سور کے پاس چلا جاتا ہے اور بے خبری میں اس پر حملہ کر کے اسے دبوچ لیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پورا نگل جاتا ہے۔ اور تو اور اس نے گائے کو بھی نہیں چھوڑا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایناکونڈا اس گائے کو کھینچ کر اپنے ٹھکانے پر لے جا رہا ہے جہاں یہ اسے نگلنا شروع کرتا ہے۔ پہلے تو اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ اسے نگل سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ گائے اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ گائے تو چھوٹی چیز ہے، یہ تو ہاتھی جیسے دیوہیکل جانور کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جہاں ایک طرف تو ہاتھی جیسے دیوہیکل جانور رہتے ہیں تو دوسری طرف زہریلے سانپ بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ یہاں ایک ہاتھی سانپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس کے قریب آنے پر یہ اس کی سونڈ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب ہاتھی مرا یا نہیں یہ بات تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس پر حملہ کرنے کے بعد یہ سانپ پانی کی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور ایک دوسرے سانپ کو مار کر کھا لیتا ہے۔ رات کے وقت یہ اژدہا چپکے سے آگے بڑھنے لگتا ہے کیونکہ کچھ ہی دور ہرن گھاس کھانے میں مصروف تھے، اور یہ اپنے ہاتھ سے یہ موقع گنوانا نہیں چاہ رہا تھا، اور ایک ہرن اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پہلے یہ اس کی سانسوں کو روک دیتا ہے اور پھر اسے نگل جاتا ہے۔ یہ تو اژدہا تھا، چھوٹے سانپ بھی کم خطرناک نہیں ہوتے۔ یہ وائپر ان پرندوں کو تاڑے بیٹھا تھا اور ان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اور جیسے ہی یہ پرندہ آگے بڑھتا ہے تو یہ فوراً اس پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں یہ پرندہ مارا جاتا ہے اور وائپر اس کی دعوت کے مزے اڑانے لگتا ہے۔ یہ رنگ برنگے سانپ بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہوتے۔ رات کے وقت جیسے ہی یہ چمگادڑ یہاں آتی ہے تو یہ وائپر اس پر فوراً اٹیک کر دیتا ہے۔ اس کا حملہ اتنا سپیڈ میں ہوتا ہے کہ اسے صرف سلومو میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب پائتھون کے اتنا قریب جانا کوئی بہادری نہیں ہوتی، اور یہ بات اس بطخ کو تب سمجھ آتی ہے جب یہ اس کا شکار بن جاتا ہے۔ سانپ کی لڑائی میں جب تک نیولے کا ذکر نہ آئے تو مزہ نہیں آتا، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے تو گلہری کی نظر اس کوبرا پر پڑتی ہے اور وہ اس کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کی دم پر کاٹنے لگتی ہے۔ کوبرا کے جوابی وار سے یہ تو بھاگ جاتی ہے، لیکن ان کی لڑائی کی بھنک اس نیولے کو بھی ہو چکی ہے۔ یہ فوراً ہی سانپ کی طرف دوڑا آتا ہے اور سانپ پر حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سانپ بھی مقابلے پر آ جاتا ہے اور اس نیولے کے چہرے پر کاٹ دیتا ہے۔ سانپ اور بڑی بلیوں کا سامنا بھی اکثر ہو جاتا ہے۔ یہ لیپڑ اس اژدہے کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اژدہا لیپڑ سے زیادہ پھرتی دکھاتا ہے اور اسے جکڑ دیتا ہے۔ لیپڑ خود کو چھڑوا کر بھاگنا تو چاہتا ہے، لیکن یہ اس کے پیروں کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔